عزیز طلبہ و طالبات، فروغ فاؤنڈیشن آن لائن اسکول کے ذریعے یکساں نصاب کے مطابق تعلیم حاصل کریں۔ اگر ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ آئندہ آنے والی تعلیمی ویڈیوز آپ حاصل کر سکیں۔ السلام علیکم بچوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ بچوں، آن لائن اسکول سے آپ مکمل تعلیم حاصل کر کے بورڈ کا امتحان برائے جماعت نہم اور دہم بہتر طور پر پاس کر سکتے ہیں۔ آپ اپنی عمر اور تعلیم کے مطابق مزید تعلیم حاصل کریں۔ والدین سے فون یا کمپیوٹر پر ہماری ویڈیوز کے ذریعے تعلیم حاصل کرنے کی درخواست کریں۔ روزانہ 1 سے 2 گھنٹے آن لائن پڑھائی کریں اور جب آپ اسکول جائیں گے تو آپ کو مزید کسی مدد کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اس طرح پڑھائی کر کے اپنا وقت اور والدین کے اخراجات میں بچت کر سکتے ہیں۔ آن لائن اسکول کی کوئی فیس نہیں ہے، آپ زوم پر بھی کلاسز کا فائدہ اٹھا سکیں گے۔ ہر مضمون کی مکمل تعلیمی ویڈیوز موجود ہیں۔ السلام علیکم پیارے پیارے بچوں، میں امید کرتی ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور کرونا سے بچاؤ کے لیے SOPs کو فالو کر رہے ہوں گے۔ تو ہمارا جو آج کا عنوان ہے وہ ہے نبوت و رسالت۔ ہم نے پیچھے پڑھا تھا توحید کی تعریف، اس میں ہم نے سب دیکھا تھا توحید کے بارے میں۔ آج جو ہے ہم نبوت و رسالت کے بارے میں دیکھیں گے، تو آپ نے اس کو غور سے بچوں سننا ہے اور سمجھنا ہے۔ سب سے پہلے توحید کی طرح جس طرح ہم نے پڑھا تھا معنی اور مفہوم، ادھر اسی طرح ہم نبوت و رسالت کا معنی اور مفہوم پڑھیں گے۔ عقیدہ نبوت اور رسالت کا مطلب یہ ہے کہ اس بات پر ایمان لانا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغام بندوں تک پہنچانے کے لیے اپنے خاص چنے ہوئے بندے مقرر فرمائے جنہیں نبی اور رسول کہتے ہیں۔ رسول کا معنی پیغام پہنچانے والا اور نبی کا معنی ہے خبر دینے والا۔ تو بچوں یہاں پہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے خاص بندے بنائے جس کو ہم نبی اور رسول کہتے ہیں۔ ہر انسان کا دیکھیں کام ہوتا ہے، وہ اگر اس دنیا میں آیا ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی مطلب ہے۔ تو جو نبی اور رسول تھے وہ کیا کرتے تھے؟ وہ اللہ تعالیٰ کا پیغام اپنے بندوں تک پہنچاتے تھے۔ جو رسول کا معنی ہے وہ پیغام پہنچاتے تھے، اور نبی کا معنی ہے خبر دینے والا۔ ہر چیز جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں تک کہنی ہوتی تھی وہ سب سے پہلے نبی اور رسول کو کہتے تھے، پھر نبی اور رسول جو تھے وہ ہمیں آ کر اس بات کا علم دیتے تھے۔ آگے ہے نبوت اور رسالت کی ضرورت و اہمیت۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے کم و بیش 1,24,000 پیغمبر بھیجے جو ہر دور میں اور ہر قوم میں آئے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی وحی کی روشنی میں انسانوں کو سیدھی راہ دکھائی۔ تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے انسانوں کو اچھے اور برے کی تمیز سکھائی اور انہیں نیکی اور بدی میں فرق کرنا سکھایا۔ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام اور آخری پیغمبر حضرت محمد علیہ السلام ہیں۔ اب بچوں وہ یہ ہمیں یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو نبی اور رسول اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے بنائے اس کی کیا اہمیت ہے۔ سب سے پہلے تو انہوں نے یہ بتایا جو انسانوں کی رہنمائی کے لیے انہوں نے پیغمبر بھیجے تھے وہ ان کی تعداد کتنی تھی؟ ان کی تعداد تھی 1,24,000۔ یہ تعداد بچوں یہاں پہ لکھی ہوئی ہے اردو میں 1,24,000۔ یہ آپ نے اس کو اسی طرح یاد کرنا ہے حرف حرف، ٹھیک ہے؟ پھر آگے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہر دور میں ہر قوم میں آئے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی وحی کی روشنی میں انسانوں کو سیدھی راہ دکھائی۔ اس کا مطلب یہ ہے سیدھی راہ دکھائیے کہ جو لوگ غلط راستے پر چلتے ہیں یا جو لوگ غلط راستوں پر چلتے تھے، جن کو صحیح اور غلط میں نہیں پتہ تھا، جن کو نیکی اور بدی میں فرق نہیں پتہ تھا، جن کو نہیں پتہ تھا ہم نے سیدھے راستے پہ کیسے جانا ہے، اور اگر ہم غلط راستے پر جا رہے ہیں تو ہم نے ادھر نہیں جانا، وہ جو تھے ان کو علم نہیں تھا اس بات کا۔ انہیں علم اس بات کا ایسے ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر نبی اور رسول بھیجے جنہوں نے ہمیں نیکی اور بدی سیدھے راستے میں بتایا، سیدھے راستے میں چلنے کی توفیق عطا کی، ہمیں بتایا کہ یہ ہمارے لیے غلط چیز ہے، یہ ہمارے لیے صحیح چیز ہے، ان پر چلو۔ جس طرح کہ جو قرآن مجید ہے، اللہ تعالیٰ نے جو کتاب ہم پہ نازل کی کہ ہم جو پڑھیں
وہ یہی اس میں ہے نا کہ اگر ہم اس کی پہلے عربی پڑھتے ہیں پھر ہم اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں تو اس میں یہی تو ہے بچوں کہ جب ہم اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں تو اس میں انہوں نے یہی بتایا ہوا ہے کہ جو حضرت آدم علیہ السلام تھے انہوں نے کیسے زندگی گزاری، حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے انہوں نے زندگی کیسے گزاری، حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے انہوں نے کیسے زندگی گزاری، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کیسے گزاری۔ ان پہ لوگوں نے اتنا مشکل وقت بھی لائے، مطلب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آئے، اتنی مشکلات ہوئیں، سب کچھ ہوا، لیکن انہوں نے ہمت نہیں ہاری اور وہ ثابت قدم رہے۔ اسی طرح وہ آگے ہمیں بتا رہے ہیں جو پہلے پیغمبر ہیں وہ حضرت عادل علیہ السلام ہیں، اور جو آخری پیغمبر ہیں وہ حضرت محمد علیہ السلام ہیں۔ یہ آپ نے بات یاد رکھتی ہیں۔ اس پیراگراف میں بچوں 3-4 امپورٹنٹ چیزیں ہیں۔ پہلی یہ ہے کہ پیغمبر کتنے ہیں، 1,24,000، اور پہلے جو پیغمبر ہیں ان کا کیا نام ہے، آخری جو پیغمبر ہیں ان کا کیا نام ہے۔ پھر آگے وہ کہہ رہے ہیں کہ مسلمان سب نبیوں اور رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ اس کے متعلق قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، انہوں نے آگے حوالہ دیا ہے سورۃ البقرہ کا، جو آیت نمبر ہے 285، لا نفرق بین احد من رسولہ، جس کا ترجمہ ہے، ریڈ میں لکھا ہوا ہے، ہم اس کے کسی رسول پر ایمان لانے میں فرق نہیں کرتے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بچوں ہم سب کو پتہ ہے کہ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں اور قیامت تک وہی رہیں گے، ان کے بعد اب کوئی نبی اور رسول نہیں آئے گا۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو نبی اور پیغمبر رہ چکے ہیں، ان سے پہلے جو تھے انہوں نے ہمیں تعلیمات دی اور انہوں نے جو کچھ ہمیں بتایا، سکھایا، قرآن مجید کے حوالے دیے، آیت ترجمے حدیث سے بتایا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ان پر یقین نہیں رکھیں گے، ہم ان پر ایمان اور یقین دونوں نہیں رکھیں گے، ہم ان پر ایمان بھی رکھیں گے، ہم ان پر یقین بھی رکھیں گے، ہم ان کے بتائے اصولوں کے مطابق بھی اپنی زندگی گزاریں گے، ان کی بھی باتوں کو سنیں گے، سمجھیں گے اور اپنی زندگی میں بسر عمل کریں گے، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے، اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو یہ بالکل نہیں ہے آپ نے سوچنا ہے کہ ہم ان صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں اور یقین رکھتے ہیں اور باقی نبی اور رسولوں پر نہیں رکھتے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی جتنے نبی پیغمبر رسول رہ چکے ہیں ان میں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی فرق نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ان پہ بھی ہم نے اسی طرح یقین رکھنا ہے، ایمان رکھنا ہے، ان کی باتوں کو ماننا ہے اور عمل کرنا ہے۔ آگے ہے انبیاء کرام علیہ السلام کی صفات کہتے ہیں خوبیاں، کہ ان میں خوبیاں کیا ہیں۔ میں آگے اس کا لفظی معنی لکھ رہی ہوں، آپ کو اچھے سے سمجھ آ جائے گا۔ یہ میں نے دیکھیں آگے لکھا ہے خوبیاں، صفات کا مطلب ہوتا ہے خوبیاں، کہ جس طرح اگر آپ سے بچوں ایک مثال دے رہی ہوں یاد رکھنے کے لیے، کہ کوئی آپ سے پوچھے کہ بتائیں بچوں اپنی کوئی 2 صفات بتائیں، اپنے گھر کی کوئی 2 صفات بتائیں، اپنے والدین کی کوئی 2 صفات بتائیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ اپنی خوبیاں بتائیں، خوبیاں مطلب اپنی اچھی باتیں بتائیں۔ تو آپ نے اس طرح اس کو یاد رکھنا ہے ہمیشہ، یہ چھوٹے چھوٹے الفاظ ہیں، اس کو ہمیشہ یاد رکھا کریں، ہمیشہ کسی مثال سے یاد رکھ لیں، کوئی اگزامپل سے، تو آسانی ہو جائے گی آپ کو یاد کرنے میں۔ آگے وہ کہہ رہے ہیں کہ نبی یا رسول اللہ تعالیٰ کے وہ خاص بندے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے منصب نبوت کے لیے منتخب کیا۔ اچھا بچوں، پھر آگے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں پر وحی نازل کی، تمام انبیاء کرام علیہ السلام معصوم اور گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، وہ سب نیکی کا حکم دیتے اور برے کاموں سے منع کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو بہت سے موضوع بھی عطا کیے تھے۔ اب یہ سب جو ہے نا بچوں صفات ہیں، میں اوپر نمبرنگ کر دیتی ہوں تاکہ پتہ لگ جائے۔ ایک تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں پر وحی نازل کی، دوسرا انہوں نے کہا ہے کہ وہ معصوم اور گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، تیسرا انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ سب نیکی کا حکم دیتے اور برے کاموں سے منع کرتے ہیں، اور چوتھا انہوں نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو بہت سے موضوع بھی عطا کیے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس کی اب ہم تفصیل دیکھتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے نبی تھے وہ ان پر وحی نازل کر دیتے تھے، اس کے علاوہ وہ گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، معصوم ہوتے ہیں، مطلب کہ ان کے جو اعمال نامے ہوتے ہیں وہ بالکل پاک ہوتے ہیں، صاف ہوتے ہیں، انہوں نے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے مطابق زندگی بسر کی ہوتی ہے، وہ ان چیزوں پر کبھی بھی نہیں جاتے، ان چیزوں کے لیے بحث نہیں کرتے، ان چیزوں کے بارے میں سوچتے نہیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے منع فرمائی ہیں،
جو اللہ تعالیٰ نے سب کو کہا ہے کہ یہ آپ نے کام نہیں کرنے. تو نبی اور رسول پیغمبر جو ہیں انہوں نے کبھی وہ کام کیے ہی نہیں، ان کے بارے میں کبھی سوچا ہی نہیں. اس لیے وہ گناہوں سے پاک تھے، معصوم تھے، اور جو گناہوں سے پاک ہوتا ہے وہ انسان معصوم ہوتا ہے. وہ سب نیکی کا حکم دیتے تھے، مطلب ہمیں وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں نا، اور برے کاموں سے منع کرتے ہیں، بات تو ہم سب کو پتہ ہے. اور اللہ تعالیٰ نے بہت سے معجزے بھی عطا کیے ہیں نبیوں کو، کیونکہ یہ ان کے لیے ایک تحفہ ہوتا تھا کہ وہ جب اللہ تعالیٰ کی بات مانتے تھے، اللہ تعالیٰ کے بتائے اصولوں کے مطابق اپنی زندگی گزارتے تھے اور گناہوں سے پاک تھے، تو اللہ تعالیٰ نے تحفہ دیا. پھر آگے ہے ختم نبوت. اب ختم نبوت میں ہم سارا پڑھیں گے، آپ نے اس کو غور سے سننا ہے بچوں. حضرت آدم علیہ السلام سے نبوت کا سلسلہ شروع ہوا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر مکمل ہوا. اسی لیے بچوں اب آپ کو یہ بات بہت اچھے سے پتہ لگ گئی ہوگی کہ جو حضرت آدم علیہ السلام ہیں وہ جو تھے پہلے تھے، اور جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ ہمارے آخری نبی ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی یہی وجہ ہے جو ختم نبوت میں انہوں نے یہی بتایا ہے کہ جو نبوت کا سلسلہ شروع ہوا تھا وہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا، اور جو ختم ہوا وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا. اس لیے یہ پیراگراف میں دو باتیں امپورٹنٹ ہیں. آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ نبوت کا سلسلہ شروع کس پہ ہوا، اور وہ آپ کو آپشنز دے دیں حضرت آدم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام یاد رکھنا ہے. پھر آگے ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اور رسول ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں آئے گا. نبوت کا سلسلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو چکا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو لوگ بھی رسول یا نبی ہونے کا دعویٰ کریں وہ جھوٹے اور کذاب ہیں. بالکل صحیح وہ کہہ رہے ہیں کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں آئے گا. قیامت تک جو ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہمارے لیے آخری نبی رہیں گے جو اللہ تعالیٰ کا پیغام اپنے بندوں تک پہنچاتے رہیں گے. اور اگر ہم جاننا چاہتے ہیں کہ انہوں نے اپنا پیغام ہمیں کیسے پہنچا رہے ہیں تو ہمیں قرآن مجید کی تعلیمات پڑھنی ہوگی، ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب ہونا ہوگا، ہمیں اللہ تعالیٰ کے بتائے اصولوں کے مطابق زندگی گزارنی ہوگی. یہ سب جو ہیں ہمیں حکم اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں. اور اگر آپ کہیں پڑھیں گے کہ کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی یا رسول ایسا اگر آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں تو یہ جھوٹ ہوگا. آپ نے اس بات پہ کبھی بھی یقین نہیں کرنا ہے بچوں، کیونکہ انسان کبھی کبھی لوگوں کی باتوں میں آ جاتا ہے، لیکن آپ اپنی کتابوں میں پڑھ رہے ہیں اور جو یہ پڑھ رہے ہیں آپ نے یاد رکھیں بالکل صحیح ہے. تو آپ نے یہ بات یاد رکھنی ہے کہ اگر کوئی نبی یا رسول ہونے کا دعویٰ کرے گا تو وہ لوگ جھوٹے ہیں. اب جو ہے بچوں ہم اس پنک باکس میں آپ دیکھ رہے ہیں یہ بھی پڑھیں گے. ارشاد باری تعالیٰ ہے، آج ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر پوری کر دی. پھر اب ہم یہ بلو پڑھیں گے کہ حضرت قرآن مجید میں جو ہے وہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آیت کی ہے. تو قرآن مجید میں ارشاد ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، مگر وہ اللہ کے رسول اور خاتم المبین ہیں. اب دیکھیں وہ اس میں یہ کہہ رہے ہیں، یہ غور سے سنیں کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تمہارے مردوں میں سے کسی کے وہ باپ نہیں ہیں. مطلب اس کا یہ ہے کہ وہ ہمارے جو ہیں وہ کوئی باپ نہیں ہیں، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور رسول ہیں. یہ بات آپ نے بہت اچھے سے یاد رکھنی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ مطلب تمہارے مردوں میں سے وہ مخاطب کر رہے ہیں کہ تمہارے کسی بھی مردوں میں سے وہ کسی کے باپ نہیں ہیں، مطلب وہ تمہارے کسی میں سے باپ نہیں لگتے، لیکن اللہ تعالیٰ کے وہ آخری نبی اور رسول ہیں. پھر آگے وہ بلیک میں کہہ رہے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اب یہ ایک اور جگہ ان کا فرمان ہے، پہلا ایک یہ تھا، یہ قرآن میں تھا، ٹھیک ہے. جو دوسرا ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. یہ دونوں میں فرق ہے. تو بچوں آپ نے ہر لائن کو ہر بار پڑھنا ہے تاکہ آپ کو بآسانی سمجھ آئے اور یاد بھی ہو. تو جو پہلا میں نے آپ کو بتایا ہے وہ قرآن مجید میں ارشاد تھا، اور دوسرا جو ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. بچوں میں بار بار اس لیے ریپیٹ کرتی ہوں تاکہ آپ کو اچھے سے سمجھ آ جائے، آپ کے دماغ میں بیٹھ جائے، اور جب آپ خود سے اس کو پڑھیں تو آپ کو بہت اچھے سے سمجھ آ جائے.
اب دوسرا ہے رسالت اور نبی کا سلسلہ ختم ہو گیا، رسالت اور نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا، اور میرے بعد نہ کوئی رسول آئے گا اور نہ کوئی نبی۔ اس لیے ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رسول برحق ماننے کے ساتھ ساتھ ہمیشہ کے لیے آخری نبی تسلیم کیے بغیر ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت اور ہمارے لیے بہترین نمونہ بنا کر بھیجا۔ اس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ رسالت اور نبوت کا جو سلسلہ ہے وہ ختم ہو گیا ہے، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں آئے گا۔ قیامت تک کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے آخری نبی اور رسول ہیں، ہم نے ان کی ہی تعلیمات کو سننا ہے، انہی کی تعلیمات کو ماننا ہے، ان کے بتائے اصولوں کے مطابق زندگی گزارنی ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگیوں میں اگر کسی کو آئیڈل بنانا چاہتے ہیں تو ہم اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بنائیں۔ اس لیے ہم سب مسلمان ہیں نا، تو آگے یہ کہہ رہے ہیں کہ اس لیے ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول برحق ماننے کے ساتھ ساتھ ہمیشہ کے لیے آخری نبی تسلیم کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ پیچھے ہم یہی کہہ رہے تھے نا کہ ہم ایمان رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں، تو یہی کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے، آپ نے مان لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہم نے تسلیم کرنا ہے کہ وہ رسول تو ہیں، نبی بھی ہیں، لیکن جو ہے وہ آخری نبی ہیں۔ یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے۔ جس طرح ختم نبوت میں اوپر انہوں نے بات بتائی تھی کہ جو حضرت آدم علیہ السلام ہے ان پہ نبوت کا سلسلہ شروع ہوا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر ختم ہو گیا۔ انہوں نے یہاں لکھا ہوا ہے مکمل ہو گیا، مکمل کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ ختم ہو گیا۔ اس لیے وہ آگے کہہ رہے ہیں کہ تمام جہانوں کے لیے رحمت اور ہمارے بہترین نمونہ ہے۔ جو میں آپ کو کہہ رہی تھی ہمیں آئیڈیل بنانا چاہیے اپنی زندگی میں، وہ یہی اس کو نمونے کو کہہ رہے ہیں۔ پھر ہم اس کو پنک باکس میں پڑھیں گے بچوں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ ترجمہ ہے بے شک تمہارے لیے اللہ کے رسول میں ایک بہترین نمونہ ہے۔ تو بچوں آگے یہ 3 لائنیں رہ گئی، ہم یہ بھی پڑھیں گے کہ زندگی ہمارے لیے ایک کامل نمونہ ہے، ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنا چاہیے، کیونکہ یہی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور اس میں ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے۔ وہ اس میں بچوں یہی کہہ رہے ہیں کہ ہماری زندگی جو ہے وہ ایک نمونہ ہے، مثال ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنا چاہیے۔ مطلب کہ سیرت سے مراد ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی جیسے گزاری، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان کو اپنی زندگی میں آئیڈیلائز کریں، نمونے کے طور پر ان کو اپنی زندگی میں نمونہ بنائیں، آئیڈل بنائیں، اور انہوں نے جس طرح زندگی اپنی بسر کی ہے ہم بھی اسی طرح اپنی زندگی گزاریں، ان کے بتائے اصولوں کے مطابق زندگی گزاریں، کیونکہ انہوں نے جیسے اپنی زندگی گزاری اسی طرح وہ چاہتے ہیں کہ ان کے بندے بھی اسی طرح زندگی گزاریں، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کا ہمیں پیغام پہنچاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا حکم دیتے ہیں، اس لیے وہ ہمارے لیے اس دنیا اور آخرت کی بھلائی ہیں۔ بھلائی سے مراد ہوتا ہے کہ وہ ہمارا بھلا چاہتے ہیں، وہ کبھی بھی ہمارا برا نہیں چاہیں گے، وہ کبھی ہمارا نقصان نہیں چاہیں گے، وہ جو بھی بات کریں گے ہمارے فائدے کے لیے کریں گے، ہمارے اچھے کے لیے کریں گے۔ تو بچوں ایک دفعہ ہم دوبارہ دیکھ لیتے ہیں کہ ہم نے کیا پڑھا ہے۔ آج کا جو ہمارا عنوان تھا وہ تھا نبوت اور رسالت، تو ہم نے اس میں سب سے پہلے جو ہے پڑھا تھا نبوت کا معنی اور مفہوم، جس میں سب سے پہلے امپورٹنٹ یہ ہے کہ رسول کا معنی کیا ہے اور نبی کا معنی کیا ہے۔ پھر اس کے بعد ہم نے اس کی پڑھی تھی اہمیت کیا ہے۔ اہمیت میں ہم نے 2 باتیں سب سے زیادہ اہم ہیں ہمارے لیے۔ ایک تو انہوں نے کہا کہ 1,24,000 پیغمبر بھیجے، دوسرا جو تھا حضرت آدم علیہ السلام جو تھے وہ ہمارے پہلے پیغمبر، اور آخری پیغمبر جو ہیں وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ پھر اس کے بعد انہوں نے ہمیں صفات بتائی۔ صفات یہ تھیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں پر وحی نازل کی تھی، وہ معصوم اور گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، وہ سب نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برے کاموں سے منع کرتے ہیں،
پھر ختم نبوت پہ ہم آ گئے تھے، جس میں ہم نے یہ پڑھا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے نبوت کا سلسلہ شروع ہوا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ آخری ہمارے پیغمبر نبی رسول ہیں قیامت تک کے لیے۔ ان کے بعد اب کوئی نبی رسول و پیغمبر نہیں آئے گا۔ ہم نے ان کی تعلیمات ان کی ہی سننی ہے، ان کی ماننی ہے، ان کے بتائے اصولوں کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ یہ سب ہم نے اس میں پڑھا، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد قرآن مجید میں ارشاد ہوا، پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر اس کے بعد نیچے ہم نے دونوں یہ پنک باکسز پڑھے۔ پھر اس کے بعد ہم نے یہ پڑھا کہ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں کیا کرنا چاہیے، ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ہم رسول مانتے ہی مانتے ہیں، اس کے ساتھ ہمیں یہ بھی ماننا ہے کہ وہ آخری نبی ہیں۔ اس پر ہمارا ایمان مکمل ہوگا اگر ہم صرف یہ مان لیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے نبی ہے، اس میں ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو میں امید کرتی ہوں بچوں آپ کو آج کا جو ہمارا عنوان تھا، جو ہم نے آج پڑھا، وہ اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ آپ نے اسی طرح اس کو ہر ہر لائن کو پڑھنا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی امتحان کی تیاری بہت اچھے سے ہو جائے گی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا بچوں۔ اللہ حافظ۔